پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور جس قدر توفیق بخشی گئی ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے اور اس کے آگے سر تسلیم کو خم کرنے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ جب بھی رمضان المبارک آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، ان کی امت کی اہمیت، قدر اور منزلت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک مہینے تک چلنے والی یہ لمبی عبادت اس امت کی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جہاں روزانہ 5 وقت کی نماز ہمیں سالوں بھر پوری دنیا کی آبادی میں نمایاں کرتی ہے، وہیں رمضان کا مہینہ پورے 11 مہینے کے بعد ہماری ایک خصوصیت کو دنیا کی نگاہ کے سامنے لاتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ سالگرہ بھی ہے، اور ہم قرآن کریم کے نزول کا مہینہ مانتے ہوئے اس مہینے میں قرآن کریم سے اپنے تعلق کو 11 مہینوں کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں دیکھ کر تلاوت، بغیر دیکھے سماعت، تراویح کا اہتمام اس بات کی علامت ہے کہ رمضان سے قرآن کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ساتھ ساتھ جیسے ہی رمضان آتا ہے کچھ اور چیزیں بھی ہماری زندگی میں، ہماری فکر میں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک چیز روزہ ہے، دوسری چیز تراویح ہے، تیسری چیز شب قدر ہے، چوتھی چیز اعتکاف ہے، 5ویں چیز صدقہ فطر ہے، 6ٹھی چیز فدیہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے ساتھ نمایاں ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں۔ آج ہمارا موضوع قرآن کریم کی وہ صورت ہے جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کا بڑا گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے، مسلمانوں سے ہے اور قرآن کریم سے ہے۔ آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی یہ صورت جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض کے نزدیک یہ صورت مکیہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ اسے مکی زندگی میں نازل ہونے کی روایت کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ معراج سے لوٹنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ والنجم نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ عبس یا عباسہ، اور اس کے بعد یہ تیسری صورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کے بعد نازل ہوئی۔ ساتھ ساتھ جو لوگ اسے مکی صورت بتاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس صورت کے نزول کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کے روحانی، عرفانی اور دینی قدر و منزلت کو ان کے ذہن و دماغ میں، قلب و جگر میں اجاگر کیا جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ کے نبی جو معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کے نبی کو جو سربلندی اور آپ کے نبی کو جو عروج، قدر و منزلت حاصل ہوئی، اس میں ان کی امت کا بھی حصہ ہے۔ اور ایک رخ آپ نے اس کا یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ مہربانی کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ وہ صرف نیت کر کے
خیر اور بھلائی کا اجر کماتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نیت کرتے ہیں کسی بھلائی کی، اس کا اجر ان کے نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ان پر ایک اور مہربانی کی گئی ہے کہ اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو جب تک کہ وہ برائی کر نہ لیں، صرف ارادے کی بنیاد پر ان کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی مہربانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کی گئی۔ یہ ایسا ریلیکسیشن اور ایسی آسانی نہیں ہے جس سے کوئی سرکش ہو جائے، بلکہ یہ آسانی اس امت کے مزاج کو بتا رہی ہے کہ یہ امت نیکی کی نیتوں میں، نیکی کے ارادوں میں دن رات ڈوبی رہتی ہے، اور اس کا ارادہ اور اس کی نیت ایسی خالص ہوتی ہے کہ یہ اپنے ارادے کی وجہ سے اپنے عمل کا ثواب پاتی ہے۔ اسی طرح برائی کا ذہن میں آنا، برائی کا خیال پیدا ہونا، یہ تو فطرت ہے، یہ تو نیچر ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ان کی نسبت کے نتیجے میں اپنے نفس پر اس قدر قدرت رکھتی ہے کہ جو ارادہ شریعت کے خلاف، نیکی کے خلاف اس کے ذہن و دماغ میں آتا ہے، وہ آ تو سکتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، اسے جھٹک دیا جاتا ہے اور اسے چھوڑ کر نیکی کی جانب رغبت کی جاتی ہے۔ یہ اس امت کا مزاج ہے۔ اسی طرح اس امت کے ساتھ کچھ خاص باتیں تھیں، اور وہ اس طرح تھیں کہ اس امت کے جو صحابہ تھے، اس امت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے مسلمانوں کی سب سے پہلی فہرست، سب سے پہلی صف کے مسلمان تھے، جو سیدھے مخاطب تھے قرآن کے، جو سیدھے مخاطب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ان کا عالم بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ بے پناہ عبادت کے، قرب الہی کے حریص تھے، وہ بڑے امیدوار تھے، اور وہ خوف الہی سے لرزنے والے لوگ تھے۔ ان کے اندر بے پناہ حرص تھی نیکی کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ امتوں میں سے کسی عبادت گزار کا تذکرہ فرماتے، کبھی بنی اسرائیل کے کسی عبادت گزار، عابد، زاہد، پرہیزگار، نیکوکار، مجاہد، دین کے لیے اپنے جسم و جان، مال و دولت کو لگا دینے والے کا تذکرہ فرماتے، تو یہ صحابہ بڑے شغف کے ساتھ ان کا تذکرہ سنتے، اور ان کو بڑی اس سے ایک حلاوت محسوس ہوتی کہ ہم سے پہلے کی امتوں میں کیسے کیسے عابد اور زاہد گزرے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلتا کہ ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، 500 سال، 900 سال، 1000 برس کی عمر کی ہوتی تھی، اور وہ اس عمر کو پورے کا پورا نبی کی اطاعت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتے تھے، شب و روز عبادت کرتے تھے، شب و روز جہاد میں لگے رہتے تھے، تو انہیں ایک شغف کے ساتھ ساتھ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کی عبادت کے مقابلے میں ہماری عبادت تو بہت کم اور مختصر ہے، اس لیے کہ ہماری عمر، اوسط عمر ان کے مقابلے میں بے حد کم ہے۔ ہمارے یہاں مشکل سے کوئی 60-70 سال جی پاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 100 برس جیتا ہے، تو ہم ایک لمبا وقفہ دین سے ناواقف رہ کر گزار چکے ہیں، اور اب جب دین سے واقفیت کا دور آیا ہے تو ہمیں چند برس ہی ملے ہیں۔ ہائے افسوس، ہمیں بھی زیادہ وقت ملتا کہ ہم بھی خوب عبادت کرتے، برسا برس کرتے، لمبے عرصے تک اللہ کے آگے جھکتے رہتے، اللہ کے آگے اپنے جسم و جان کی قربانی دیتے، مال و دولت کی قربانی دیتے، جسم و جان کی قربانی دیتے، لیکن افسوس ہمیں یہ لمحہ حاصل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ احساس کمتری، یہ احساس کہ ہمیں اتنی کم عمر ملی کہ ہم عبادت کا حوصلہ تو رکھتے ہیں
لیکن عبادت کر نہیں پاتے ہیں. کاش ہمیں بھی زیادہ عمر ملی ہوتی. نہ صرف یہ خیال ہوا بلکہ ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوئی جس میں آنکھیں نم ہو گئیں، جس میں احساس کمتری کا شکار ان کے چہرے، بشرے، قلب اور جگر سے ظاہر ہوا. علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، جانکار کہتے ہیں کہ صحابہ کا یہ شکوہ، یہ احساس کمتری اس بات کی طرف مائل کرنے کا سبب بنا کہ یہ صورت نازل ہوئی. ایک دوسری روایت یہ آتی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کی بھلائی اور اپنے امت کی قدر و منزلت کے ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ملتجی و ملتمس ہوا کرتے تھے، انہیں بھی یہ فکر رہا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے انبیاء کی امتوں کو بڑا لمبا عرصہ دیا ہے عبادت کے لیے. وہ بڑے لمبے عرصے تک عبادت کرتے تھے. ہماری امت کی اوسط عمر بہت کم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کا سرمایہ اگلی امتوں کا زیادہ ہو جائے اور ہماری امت کا سرمایہ عبادت ان کے مقابلے میں کم ہو جائے. یہ خیال بھی سرکار دو عالم کو بعض دفعہ ملول خاطر کر دیتا. سرکار دو عالم بجھ سے جاتے. آپ کے دل پاک کا امت کے لیے بجھنا یہ بھی ایک سبب بنا کہ یہ صورت نازل ہوئی. ایک روایت اور ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت بجائے مکے کے مدینے میں نازل ہوئی. خاص طور پر ثعالبی اور واحدی نے یہ روایت زور دے کر بیان کی ہے کہ یہ صورت مکی نہ ہو کر مدنی ہے. وہ اس کی وجہ نزول، شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جلوہ فرما ہوئے تو مدینہ میں جو پہلی صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت سورۃ القدر تھی. جو مکمل صورت مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ القدر ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اور سچے خواب میں ایک منظر دیکھا. وہ منظر ایسا تھا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میرا ممبر، مسجد نبوی کا ممبر، اس ممبر پر بنو امیہ بیٹھے ہوئے ہیں. بنو امیہ کا قبضہ ہے ممبر پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، غور سے دیکھا اور بنو امیہ کو اپنے ممبر پر قابض اور دخیل دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوئے تو بڑا قلق محسوس کیا، فکر مندی محسوس کی کہ یہ کیا ماجرا ہے. بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار تو آج مسلمانوں کے، قرآن کے، اسلام کے مخالف ہیں اور وہ مخالفت پر کمر بستہ ہیں. وہ کس طرح میرے ممبر پر قابض و دخیل ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انقباض کو اور اس فکر کو انشراح سے بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو صورتیں نازل فرمائیں. ایک سورۃ الکوثر اور دوسری سورۃ القدر. یہ دونوں اس انشراح کے لیے اتاری گئی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو منظر دیکھا ہے اس سے ملول خاطر نہ ہوئیے. ہم نے آپ کو کثرت اور قدر و منزلت سے نوازا ہے. یہ کثرت اور قدر و منزلت ہر قبضے اور ہر دخل، ہر عروج اور ہر سربلندی سے بالا اور اعلیٰ ہے. اس لیے آپ اس روحانی، اصلی اور حقیقی کثرت اور قدر و منزلت کا شکرانہ ادا کیجیے جو آپ پر سورۃ الکوثر اور سورۃ القدر کے حوالے سے نازل کی جا رہی ہے اور جو آپ کے امت کی تقدیر بنا دی گئی. اتنی باتیں جب آپ نے سن لی تو دو تطبیق بھی سن لیجیے. ممکن ہے کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو
کہ ایک بڑا گروہ اسے مکی صورت بتاتا ہے، دوسرا گروہ اسے مدنی صورت بناتا ہے اور بتاتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان تضاد ہے، اور اگر تضاد ہے تو اس کی تطبیق کیا ہوگی؟ ہاں، بعض علماء مفسرین نے ان دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق یہ کی ہے کہ بعض دفعہ بعض صورتیں 2 بار نازل ہوئی ہیں، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نزول تو ایک ہی بار ہوا ہے، دوسرا جو نزول ہے وہ دراصل نزول قرات ہے، یعنی کوئی ایسا موقع اور محل اور شان نزول بنی تو جبرائیل تشریف لائے اور اس موقع اور محل کی مناسبت سے جو صورت یا جو آیت یا آیات نازل ہو چکی تھیں ان کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان صورت یا ان آیات کی تلاوت کی گئی تو ایسا لگا جیسے کہ صورتحال کے مطابق انشراح ہو گیا، اور اس آیت کا جو پس منظر مکی تھا اس پس منظر میں مکی پس منظر کے ساتھ ساتھ مدنی پس منظر کا بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ تطبیق ہوئی مکی اور مدنی شان نزول کی۔ ایک اور تطبیق بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ سورۃ الکوثر بھی وہاں نازل ہوئی تھی تو پھر مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ جی ہاں، یہاں بھی وہی تطبیق ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ یہ بھی تطبیق اسی قبیل کی ہے اور اسی انداز کی ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ اس کے مدنی شان نزول کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں چونکہ ممبر کا لفظ آ گیا ہے اور مکے میں ممبر موجود نہیں تھا، مدینے میں ہی موجود تھا، اس لیے اس کے مکے کے بجائے مدینے میں نزول کا سبب زیادہ قوی ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب اس بات کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے اور کیا کہا ہے، اور سیدھے آیات تک چلنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس کی نزولی ترتیب تو آپ نے جان لی کہ یہ سورہ والنجم، سورہ عباسہ کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی مکتوبی ترکیب یہ ہے کہ سورہ اقرا کے بعد قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ہمارے لیے موجود ہے، محفوظ ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا آغاز فرمایا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیات وہی 5 آیات ہیں جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہیں، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اور ٹھیک اس کے بعد وہ صورت آ رہی ہے جس میں قرآن کے نزول کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس چیز کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کیسی ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور وہ جو نازل ہوئی ہے تو کب نازل ہوئی ہے۔ اور جب عظمت والی چیز نازل ہوتی ہے تو وہ عظمت والے موقع پر نازل ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی کر دیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ جیسی جامد، مضبوط، بلند، پتھر جیسی چیز بھی خوف و خشیت الہی کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو جاتی، اور ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر جاتی۔ یعنی اس کا نزول اس قدر عظمت بھرا، جلال بھرا، قدر بھرا، قدرت بھرا۔ تو جب ایسا نزول ہے تو وہ نزول کب ہوا؟ ان سب کا جواب اس صورت میں بڑی خوبی کے ساتھ دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ
جہاں یہ شب قدر کی طرف ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے، وہیں قرآن کی تاریخ کے سلسلے میں بھی اس سورت کا بڑا اہم مقام ہے۔ یہ قرآن کی نزول کی تاریخ بھی ہے۔ پروردگار نے قرآن کا جو مزاج ہے کہ کسی ایک موقع پر، کسی ایک محل پر، کسی ایک عنوان کی چیز بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ اسے مختلف موقع اور محل پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا شاید ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایک جگہ نظر کر کے مطمئن اور فارغ نہ ہو جائے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ کوئی ایک جگہ سے اپنا مفہوم پورا کر کے اگر فارغ ہو گیا تو اس کی فراغت اس کے لیے عیب بن جائے گی۔ یہ چیز اتنی نوازنے والی ہے کہ حاصل کرنے والے کو مشغول رکھا جائے، حاصل کرنے والے کو اس کے گوشوں میں لگائے رکھا جائے۔ یہ اتنی بڑی کان رحمت ہے کہ اس کے کسی ایک گوشے پر آ کر مطمئن ہو جانے والا اس کے لائق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے حصول کا طلبگار ایسا ہونا چاہیے جو اس کی کان میں یہاں وہاں رحمت کے گوشے تلاش کرتا رہے، برکت کے گوشے تلاش کرتا رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسے گویا مشیت نے چھینٹ دیا ہے، مشیت نے گویا اس کو بکھیر دیا ہے، منتشر کر دیا ہے۔ اسی انتشار کی خوبی اس صورت میں بھی نظر آئے گی جب آپ آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہ شب قدر کو پوشیدہ کیوں کیا گیا۔ اس پوشیدگی کے پیچھے بھی وہ انتشار ہے، وہ چھینٹ دینا اور بکھیر دینا ہے کہ جس کی وجہ سے حاصل کرنے والے کی طلب کا پتہ چلے، اس کی دیوانگی کا پتہ چلے، اس کے جنون کا پتہ چلے، اس کی حرص کا پتہ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی قرآن کریم کی جب تاریخ بیان کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ایک نقطہ بیان کیا، دوسرے نقطوں کے لیے قرآن کی دوسرے مقامات کی طرف رجوع کرنے کا گویا ایک معاملہ فرما دیا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ، بلا شک، یقیناً ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ اسے سے مراد قرآن ہے۔ یہاں ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بعض علماء نے اس کی جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم کا سیدھے ذکر نہ کر کے اس کی ضمیر کیوں لائی گئی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ عربوں کی بلاغت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جس چیز کو غیر معمولی اہمیت دینی ہو اس کا تذکرہ ذرا اہتمام سے کرتے تھے، تاکہ سننے والا، پڑھنے والا، جاننے والا اس چیز کی جانب لگے، اس کو آسانی سے وہ چیز حاصل نہ ہو جب تک کہ اس کی طلب میں وہ صادق نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہاں ضمیر استعمال کیا گیا تاکہ ضمیر کی وجہ سے طلب اصلی کا پتہ چلے کہ وہ کون ہے جو طلب اصلی رکھتا ہے، تاکہ ضمیر سے اس کی جانب لگ جائے جس کے لیے یہ ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں کہ کبھی کبھی فرمان پڑھنے کا مجھے موقع ملا تو میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی کہ بادشاہ، سمراٹ اور راجا جب کسی کو کوئی فرمان لکھ کے دیتے تھے، کوئی نوازش کرتے تھے، کوئی قدردانی کرتے تھے، عزت اور مرتبہ بخشتے تھے، تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹ لکھا جاتا تھا، بہت سارے فرامین میں میں نے دیکھا کہ اس ڈاکومنٹ میں جس کے نام وہ فرمان لکھا جاتا تھا اس کے نام کی جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی اور اس کے نام کو حاشیے پر کسی اور جگہ لکھ دیا جاتا تھا، یا اس فرمان میں جو بڑی خوبی کی چیز ہوتی تھی، بڑی اہم چیز ہوتی تھی،
بڑی قابل قدر چیز ہوتی تھی، مرکزی چیز ہوتی تھی، اس کو فرمان کے مضمون سے الگ رکھا جاتا تھا، تاکہ فرمان پڑھنے والا جب فرمان پڑھ رہا ہو تو وہاں تک پہنچ کے اس کو یہ فکر دامنگیر ہو کہ اس کا کلیدی جملہ کہاں گیا، اس کا بنیادی عنصر کہاں گیا، یہ ہے کس کے لیے۔ اور جب اس کی محنت، اس کی طلب، اس کا جذبہ حصول بالغ ہوتا تھا، تب جا کے اسے ملتا تھا۔ چنانچہ میں نے کبھی دیکھا کہ فرمان پڑھنے کا سلیقہ نہ رکھنے والے فرمان پڑھ کے کبھی کہتے تھے کہ ارے اس میں تو اصل بات ہی نہیں ہے، یہ فرمان نامکمل ہے، اس فرمان سے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کس کے لیے لکھا گیا ہے، یہ کیوں لکھا گیا ہے، یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو میں کبھی مسکرا کر کہتا تھا کہ تم نے کبھی فرمان پڑھا ہے؟ تم کو فرمان پڑھنا آتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ فرمان نویسی کا سلیقہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے کہ نہیں، پڑھ تو رہے ہم، پڑھ تو لیا، پورا فرمان پڑھ لیا۔ تو پھر میں انہیں سکھاتا کہ دیکھو، اس میں جو جگہ چھوڑ دی گئی ہے اس کی عبارت تلاش کرنی ہوگی، اسے تلاش کرو گے تو وہ فرمان کے حاشیے پر کسی ایک جگہ محفوظ کر دی گئی ہے، تاکہ جس کی طلب صادق ہو وہ اسے دیکھ سکے، جس کی طلب صادق نہ ہو وہ اسے ناقص سمجھ کے کنارے کر دے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، یہاں بھی ضمیر کا استعمال کر کے قرآن کریم، قرآن مجید کی عظمت، برکت، اہمیت اور مرکزیت کو گویا نمایاں کیا گیا اور کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ قرآن کا نزول رات میں ہوا، لیکن پھر ایک سوال اٹھا کہ یہ رات کون سی تھی، کس مہینے کی رات تھی؟ تو ذرا اسی تفسیری ذیل میں ایک نظر اس طرف بھی ڈالی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور خود قرآن کریم میں اشارہ کر دیا، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انفارمیشن کو دست قدرت نے بکھیر دیا ہے، جیسے کہ آسمان میں ستاروں کو بکھیر دیا جاتا ہے کہ جدھر دیکھو ادھر ایک ستارہ تمہیں دعوت نظارہ دے رہا ہے، کسی ایک ستارے میں پھنس کے نہ رہ جانا، جب تک تمام ستاروں کی طرف تمہاری نظر نہ اٹھے قدرت کی نیرنگی دیکھنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا، تم دیکھتے جاؤ گے اور نئی قدرت تمہارے سامنے ہوگی۔ اسی طرح پروردگار نے اسے 30ویں پارے سے پہلے پارے کی طرف رجوع کرایا اور کہا تو طلب صادق رکھتا ہے، تو قرآن کی تاریخ جاننا چاہتا ہے، تو رات کا تذکرہ وہاں کیا۔ اب تجھے اگر فکر ہو کہ رات کس مہینے کی تو چلا یہاں سورہ بقرہ دیکھ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول کیا گیا، جہاں قرآن نازل کیا گیا۔ اب دونوں آیتوں کو ریلیٹ کیجئے تو پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو مہینہ تو مل گیا، اگر وقت کی تلاش ہو کہ دن میں تھا نازل ہوا کہ رات میں نازل ہوا تو سورۃ القدر کی طرف دیکھو، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے تو اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب یہ دو باتیں تو معلوم ہو گئیں۔ اب ایک تیسری بات کی اگر طلب صادق ہو اور آدمی یہ جاننا چاہے کہ بھائی تاریخ کا بھی پتہ چلنا چاہیے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ رات تھی، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو رات کون سی تھی، وہ رات کیسی تھی، کون سی تاریخ کی رات تھی؟ جب یہ ہوس پیدا ہوئی، جب یہ للک پیدا ہوئی، جب یہ شوق پیدا ہوا، جب یہ وجدان پیدا ہوا، تو آؤ قرآن کریم کے آسمان پر ان اطلاعات کے ستاروں پر نظر ڈالو، کھوجو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہم نے کب اس کو نازل کیا؟ کب نازل کیا؟ اپنے بندے پر تب نازل کیا جب فرقان کا دن تھا، یوم فرقان تھا، فرق کرنے والا دن تھا، جب کوئی دن تھا جس دن واضح فرق ہو گیا،
اسلام کا اور غیر اسلام کا، غلبہ اسلام کا اور مغلوب غیر اسلام کا، وہ دن جو فرقان کا دن تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ فرقان تو قرآن کا نام ہے، تو جس دن قرآن نازل ہوا اس کو یوم الفرقان کہا جائے گا۔ فرقان کی وضاحت کیسے ہوگی؟ کیسے ہم جانیں کہ کون سا دن یوم فرقان ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، یوم التقى الجمعان، جس دن دو مجمع، دو گروہ آپس میں لڑے تھے، آپس میں آمنے سامنے ہوئے تھے، نبرد آزما ہوئے تھے، اور اس روز جو میں نے فیصلہ کر دیا تھا کون غالب ہے اور کون مغلوب ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، وہی دن فرقان کا دن ہے، جس دن اسلام یعنی نور اور ظلمت واضح ہو گئی تھی۔ یہ کون سا دن ہے؟ اسے ساری تاریخ اسلام، تفسیر، حدیث بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ یوم بدر ہے، یعنی جس دن بدر کی لڑائی کا فیصلہ ہو گیا، یعنی 17 رمضان، 17 رمضان کا دن یوم الفرقان کہلاتا ہے، جو آج کا دن تھا گزر گیا، اب رات 18 کی آ گئی۔ یہ کون سا دن تھا؟ جس دن بدر کی لڑائی ہوئی تھی، 313، 1000 کے سامنے اللہ پر توکل کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کر کے حکم الہی کے آگے سینہ سپر ہو گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ رحمت الہی، تائید الہی، نصرت الہی، مدد الہی کس کے ساتھ ہے۔ وہ دن کون ہے؟ یوم الفرقان ہے۔ اس سے 3 باتیں ہمیں پتہ چلیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں نازل ہوا۔ کون سی تاریخ میں نازل ہوا؟ تو وہ دن تھا کون؟ یوم الفرقان تھا، فرق کرنے والا دن، یعنی 17 رمضان کا دن تھا۔ تو 17 رمضان کے دن والی رات، یعنی کون سی رات؟ شب 17 رمضان کو قرآن کا نزول ہوا۔ اتنی بات پتہ چلی۔ اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب دوسرا مرحلہ، یہ جو رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا، یہ قدر والی رات تھی۔ رات اور قدر، رات تو سمجھ میں آ گئی، یہ قدر کیا ہے؟ جب قدر کو سمجھنے کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو 2-3 معنی مفسرین کے ہاں ہمیں ملتا ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا استعمال فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کی تقدیر بھی پیدا کر دی ہے، ان کی تقدیر بھی لکھ دی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی قدر سے تقدیر مراد ہے، قدر سے قضاء و قدر کا فیصلہ مراد ہے، قدر سے ہونے نہ ہونے، کامیاب نامراد، صحت مند بیمار، غالب مغلوب کا فیصلہ مراد ہے۔ یعنی اس رات میں قرآن نازل کیا جس رات میں تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تقدیر کا فیصلہ اس رات میں فرماتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں فرمانا کہنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تقدیر سے مطلع فرماتا ہے اور فرشتوں کو لوح محفوظ پر اس رات تقدیر لکھ دی جاتی ہے، کائنات کی، انسانوں کی، فرشتوں کی، ذرات کی تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی کس رات کو قرآن نازل ہوا؟ اس رات کو نازل ہوا جس رات میں تقدیر مخلوقات لکھی جاتی ہے، اس لیے اس کو قدر والی رات کہا گیا۔
ایک دوسری تفسیر ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ یہاں قدر سے بجائے تقدیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معنی بیان فرمایا ہے اس کی نظیر بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی قدر و منزلت کا ایک مقام دیا ہے، ایک اہمیت دی ہے، ایک رتبہ بخشا ہے، ایک حیثیت بخشی ہے۔ تو قدر سے مراد یہاں قدر، منزلت، عظمت، بزرگی، جاہ و جلال اور عروج مراد ہے۔ یعنی یہ جس رات کا تذکرہ ہے اس رات کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس لیے کہا گیا کہ چونکہ قدر والی چیز، عظمت والی چیز، بزرگی والی چیز اتر رہی تھی، اس لیے اس رات کو بھی بزرگی والی بنا دیا تاکہ جیسا نزول ہے ویسے ہی نزول کا ظرف بھی ہو۔ یہ رات جو ظرف ہے قرآن کا کہ اس رات میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن چونکہ مجید ہے، حکیم ہے، اس لیے اس رات کا بھی پاک، صاف، قدر، منزلت، برکت، رحمت، عظمت والا ہونا ضروری تھا، حسن تھا، لازم تھا۔ اس لیے پروردگار نے اس رات کو بھی قدر والا بنا دیا تاکہ قرآن کے نزول کا صحیح موقع اور محل بن سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے قدر والی رات بنایا اور اس میں قرآن کو نازل کیا۔ ایک تیسرا معنی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول اس قدر ہوتا ہے، بے شمار ہوتا ہے کہ فرشتے روئے زمین پر اس قدر چھا جاتے ہیں، یوں چھا جاتے ہیں کہ زمین کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں دیکھو فرشتوں کے پرے ہوتے ہیں، فرشتوں کی جماعت پر جماعت ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب اس کے آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ، تمہیں کیا درک، تمہیں کیا حق سمجھ، تمہیں کیا حق فہم کہ تم جان جاؤ کہ یہ قدر والی رات در حقیقت کیسی ہے۔ یہ جو قدر والی رات ہے اس کو میں نے کیسی قدر، منزلت، عظمت، برکت بخشی ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ تم اس کو جان جاؤ۔ یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم نہ استعمال کر کے درک استعمال کیا ہے، اور درک اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں علم سے آگے کی منزل ہے۔ علم نالج اور گیان کو کہتے ہیں، اور درک علم کی گہرائی کو کہتے ہیں۔ درک علم کی گہرائی ہے۔ جہاں تک رات میں قرآن کے نزول کا معاملہ ہے اور رمضان کی رات میں نزول کا معاملہ ہے اور 17 رمضان کی رات کے نزول کا معاملہ ہے، اتنا تو جان گئے، تم بتانے سے جانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی قرآن نازل ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ رات تھی جب قرآن نازل ہوا، وہ 17 رمضان تھی جب قرآن کا نزول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ رات کیسی تھی، سوموار کی رات تھی، پیر کی رات تھی، دوشنبے کی رات تھی۔ یہ سب تو جاننے کا معاملہ تھا، لیکن اب اس سے آگے درک ہے، یعنی ویسا جاننا جیسا کہ جاننے کا حق ہے، اس کو درک کہتے ہیں، ادراک کہتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ان ظاہری باتوں کے علاوہ اس کے پیچھے جو اس کی تقدیر، اس رات کی کیسے کوئی جانے گا؟ کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ رب نہ جنوا دے، جب تک کہ رب نہ اس کا علم عطا فرما دے، جب تک کہ رب نہیں اپنے نبی کے ذریعے
اس رات کی قدر و منزلت کے اوپر سے حجاب نہ اٹھا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک اس کی قدر و منزلت کو ظاہر اور واضح نہ کر دے تب تک کس کی مجال ہے کہ اس کی قدر و منزلت کو جان جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انداز اور طور اور طریقہ اور اسلوب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ وما ادراکا فرما کر کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو فوراً ظاہر کرتا۔ یعنی وما ادراکا کہنے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ تم نہیں جان سکتے، تم کو نہیں پتہ چلے گا، تم کبھی نہیں جان سکو گے، تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم کو پتہ چلے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی وما ادراکا فرماتا ہے تو دراصل اس کی مہربانی کا ظہور ہونا ہوتا ہے، اس کا فضل ہونا ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہونی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ مہربانی فرمانے والا ہوتا ہے کہ تم کو درک تو نہیں ہے لیکن ہم درک دینے والے ہیں، تم کو درک عطا فرمانے والے ہیں، تم کو بتانے والے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو، تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کی تقدیر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اسلوب اور انداز اور آہنگ کے مطابق حجاب اٹھایا، پردہ اٹھایا، مہربانی کی، فضل فرمایا، رحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو قدر والی رات ہے، جانتے ہو اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بھلی ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی خیر ہے، بھلی ہے، بہتر ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، عمدہ ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہاں پر پروردگار نے جو بات بیان فرمائی اس کو شان نزول کے حوالے سے اگر ملا کر دیکھا جائے تب کچھ باتیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں نے شان نزول بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ایک منظر دکھایا جس میں آپ کے منبر پر بنو امیہ بیٹھے تھے۔ اس کی تشریح مفسرین یہاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر اور بھلی ہے یہ آیت، دراصل اس میں یہ اشارہ ہے کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہوگی، بنو امیہ کا جو غلبہ ہوگا، بنو امیہ کا جو تسلط ہوگا، اس تسلط کی مدت کتنی ہوگی؟ تو اس تسلط کی مدت پر جب ایک نظر ہم ڈالتے ہیں تاریخ میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسن کے دستبردار ہونے کے بعد سے لے کر بنو عباس کی حکومت کے قیام تک 40 ہجری سے لے کر 133 ہجری تک بنو امیہ کی حکومت کا دور ہے، اور یہ دور، یہ مدت، یہ زمانہ تقریباً 92 سال کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ اور اس 92 سال میں اگر ہم حضرت عبداللہ ابن زبیر کا دور خلافت کا زمانہ خلافت کہ مدت خلافت کو نکال دیں، اس سے کم کر دیں، تو وہ زمانہ بچ جاتا ہے بنو امیہ کا 83 سال 4 مہینہ، 83 برس 4 مہینے۔ اب 83 برس 4 مہینے کو اگر آپ بدلنے کی کوشش کیجئے مہینوں میں تو آپ پر ایک دلچسپ انکشاف ہوگا کہ یہ 83 سال 4 مہینے جب مہینوں میں بدلے جاتے ہیں تو 1000 مہینے ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر لاحق ہوئی تھی، اس فکر کے انسداد کے لیے، اس سے انشراح کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں پر پھیلی ہوئی حکومت سے بھی بہتر وہ ایک رات میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جس رات میں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر فضیلت عطا فرمائے گا کہ جو اس رات میں اللہ کا ہو جائے گا اور جو اس رات میں اللہ کا محبوب ہو جائے گا، منظور ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا، وہ 1000 مہینوں کی حکومت، 1000 مہینوں کے غلبے، 1000 مہینوں کی بادشاہی اور 1000 مہینوں کی عروج سے بھی زیادہ کما لے گا۔ اصل تو وہ کمائی ہے جو دنیا کے بجائے آخرت میں ظاہر ہوگی۔ ایک پس منظر تو یہ ہے۔ دوسرا پس منظر یہ ہے کہ جو میں نے شان نزول میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو یہ قلق محسوس ہوتا تھا، یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ اگلی امتیوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، 1000 برسوں کے لوگ عمر والے ہوتے تھے، عبادات کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، تابعداری کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی عمریں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو ہم تو ان سے اطاعت میں پچھڑ گئے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم اپنی قربانی اور اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کی بنیاد پر ساری امتوں میں نمایاں رہیں گے، تو ہم اپنی عمر اور اپنی مدت طاعت کی بنیاد پر پچھڑ جائیں گے۔ یہ جو قلق تھا، اس قلق کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سید الانبیاء کے صدقے اور طفیل میں یوں دور فرمایا کہ تم ذرا فکر نہ کرو، تم ذرا دل چھوٹا نہ کرو، تم ذرا خرابی محسوس نہ کرو، تم ذرا احساس کمتری محسوس نہ کرو۔ ہم تمہیں ایک رات ایسی عطا فرماتے ہیں جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اس رات کو قدر والا بنایا ہے، منزلت والا بنایا ہے، تقدیر لکھنے والا بنایا ہے، فرشتوں کی اترنے والی رات بنایا ہے۔ اس رات کو میں نے ایسی برکت اور وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک اکیلی رات 1000 مہینوں سے بھلی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ 1000 مہینوں کی گنتی اس کے آگے کم ہے، مغلوب ہے۔ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ وضاحت فرما دی۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تقدیر لکھتا ہے تو وہ سبب کا پابند نہیں ہے، اور جب وہ سبب کا پابند نہیں ہے تو وہ نوازنے کے لیے صرف اپنی مشیت رکھتا ہے، اپنا ارادہ رکھتا ہے، جو وہ چاہے سو کرے۔ اسی نے چاہا تھا کہ تم کو 1000 برس کی زندگی دے دی۔ اس دنیا میں 1000 برس کی زندگی، حضرت لقمان کی عمر ایک روایت میں آئی ہے کہ 3000 کچھ مہینے تھی، 3000 کچھ مہینے کی عمر حضرت لقمان کی ہوئی، واللہ اعلم بالصواب۔ اگلی امتوں کو عبادت بھی دیا، ریاضت بھی دیا، اور دنیا میں لمبی عمر بھی دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری برکت عطا فرمائی کہ انہیں دنیا کی لمبی عمر انہیں عطا فرمایا تھا، تو انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ثواب اور اجر اور بدلے میں نوازا، اور ان کے ثواب اور اجر کو اتنا وسعت دے دی، اتنی برکت دے دی، اس میں اتنی بڑائی دے دی کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ کی ہو گئی۔ یعنی یہ ایک رات میں اتنا کماتے ہیں جتنا کوئی 1000 مہینے میں کمائے گا۔ وہ یہاں اکیلے ایک رات میں کما لیتے ہیں۔ 1000 مہینوں کی کمائی یہ ایک رات میں کما لیتے ہیں، اور ان کی کمائی میں ہم برکت عطا فرماتے ہیں، ان کے اجر میں ہم برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب آگے بڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے کہ اس رات میں ملائکہ نزول کرتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ اترنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے اس کی وجہ بیان کی گئی۔ آگے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فیہا باذن ربہم،
یہ جو فرشتے اترتے ہیں، پہلی بات تو یہ جان لو کہ یہ خود سے نہیں اترتے، منمانی سے نہیں اترتے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ فرشتے تو منمانی کرتے بھی نہیں ہیں، فرشتے تو جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ کیا اللہ کے حکم سے اترتے ہیں؟ ہاں، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں اترتے، لیکن یہاں پر اذن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اذن حکم کے معنی میں بھی آتا ہے اور اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم سے زیادہ اجازت ہے، یعنی فرشتے اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کی اجازت دی جائے تو وہاں طلب ہوگی تب اجازت دی جائے گی، بغیر طلب کے اجازت نہیں دی جاتی۔ جب کوئی طلب کرتا ہے، جب کوئی مانگتا ہے، جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، جب کوئی چاہتا ہے کسی چیز کو تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے کہ ہاں لو۔ جب تک طلب نہیں ہوگی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ایک بات پتہ چلی کہ جو فرشتے اترتے ہیں تو ان کو اترنے کی طلب ہوتی ہے، ان کو اترنے کی تمنا ہوتی ہے، ان کو اترنے کی چاہت ہوتی ہے، ان کو اترنے کی خواہش ہوتی ہے، ان کو اترنے کی کسک ہوتی ہے، لہک ہوتی ہے کہ ہم بھی اتریں، ہم اتر جائیں، ہم اتر کے جائیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام۔ کاہے کے لیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دن سلامتی برستی ہے۔ سلام، سلام، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کا سلام اترتا ہے، برستا ہے۔ رم جھم بارش ہوتی ہے سلامتی کی، رضا الہی کی، فضل الہی کی، کرم الہی کی، اللہ کی مہربانی کی پھوہار برستی ہے۔ اور یہ بڑا انوکھا معاملہ ہوتا ہے۔ یوں تو ہر وقت اللہ کی مہربانی ہے، بغیر اللہ کی مہربانی کے نہ کوئی چل رہا ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ بول رہا۔ کوئی اینٹ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی مہربانی ہے، اور کوئی جھک رہا ہے اس میں بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اینٹنے والے کو اینٹنے کا موقع دیا گیا، لیکن جب اس کی رسی کھینچی جائے گی تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا اینٹنا کتنا بڑا نقصان دہ ثابت ہوا۔ اور جو جھک رہا ہے اس پر جو مہربانی کی گئی ہے تو اس کے جھکنے کے نتیجے میں اس کا جو اجر ملے گا وہ مہربانی سے مہربانی مل جائے گی۔ لیکن یہ مہربانی جو شب قدر کے روز ہوگی یہ انوکھی ہوگی، عجیب ہوگی، عدیم المثال ہوگی، ابھوت پرو ہوگی، ایکسٹرا آرڈینری ہوگی، اتنی ابھوت پرو ہوگی، اتنی بے مثال ہوگی، اتنی عجیب ہوگی کہ فرشتے حیرت میں رہیں گے۔ فرشتے اس کی بنیاد پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے بے ساختہ اجازت چاہیں گے کہ ایسی مہربانی و فضل سے ہم بھی نہا لیں، ہم بھی اتر جائیں، ہم بھی اس رحمت میں شرابور ہو جائیں، اس رحمت کے ہم بھی حقدار ہو جائیں۔ اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب ان کو اجازت دے گا کہ ہاں آج تو میری رحمت کی برسات ہے، آج تو میری رحمت کی پھوہار برس رہی ہے، رحمت کی عمومیت ہے، تو فرشتے بھی اتر آئیں گے۔ فرشتے بھی اتریں گے، اور ان کے ساتھ کون اتریں گے؟ روح اتریں گے۔ اب روح کی تشریح میں علماء اور مفسرین کی رائے ہے، میں یہاں مختصر کرتے ہوئے کہ دو بڑی رائے سامنے آتی ہے۔ ایک تو روح سے روح القدس مراد ہے، یعنی جبرائیل بھی اتریں گے، جبرائیل بھی آتے ہیں اس رات۔ اور دوسری تشریح یہ ہے کہ روح سے مراد ہے کہ مومنین کی، ایمان والوں کی، صالحین کی اترتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہے یا دونوں مراد ہے۔ اگر دونوں مراد لے لی جائے تو کیا حرج ہے کہ جبرائیل بھی اترتے ہیں اور صالحین کی روحیں بھی اترتی ہیں۔ یہ ساری روح اترتی ہے۔ جبرائیل کا اترنا تو آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل اترے، قرآن کا نزول ہوا، جبرائیل ہی تو قرآن لے کر آئے۔ تو جبرائیل گویا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کے آئے، اسی طرح اس قرآن کی سالگرہ میں قرآن کے طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے برسنے والی رحمت کا قریب سے ملاحظہ کرنے، قریب سے دیکھنے، اس رحمت سے خود بھی نہانے نیچے اترتے ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ وہ بھی آتے ہیں، اور
یہاں آ کر وہ بھی سلامتی سے نہاتے ہیں۔ یہ جو سلامتی برستی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا سلام برستا ہے، رحمت برستی ہے، اس کی توضیح اور تشریح کسی زبان اور کسی قدرت بیانی رکھنے والے کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا بیان کر سکے۔ بھلا بتائیے، وہ جو ملائکہ ہیں، مقرب ملائکہ ہیں، جب ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم اتریں اور اللہ سے اجازت لے لے کے اترتے ہیں، تو ملائکہ کے اترنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غیر معمولی وقت ہوتا ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کی جھلکیاں آئی ہیں کہ کیسے فرشتے اترتے ہیں، کیسے جھنڈا نصب کرتے ہیں، کیسے آواز لگاتے ہیں، اور رحمت الہی کا کیا سما ہوتا ہے۔ یہ سب تفسیر اور تشریح آتی رہتی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ایک اور وضاحت کی ہے کہ سنو، یہ جو لیلۃ القدر ہے اور اس کی برکت ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کی عظمت ہے، یہ سیکنڈ بھر کے لیے نہیں ہوتی، لحظے بھر کے لیے نہیں ہوتی، منٹ بھر کے لیے نہیں ہوتی، گھنٹے بھر کے لیے نہیں ہوتی۔ کب تک کے لیے ہوتی؟ ہیا حتی مطلع الفجر، یہ تب تک چلتی رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، یعنی مطلع جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر فجر کے ہو جانے کا احساس نہ ہو جائے کہ فجر ہو گئی، سیاہی چھٹ نہ جائے اور سپیدی جب تک آ نہ جائے، تب تک یہ سلامتی کے برسنے، رحمت کے برسنے اور فضل کے برسنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی یہ سلسلہ قائم رہتا ہے رات بھر، یہاں تک کہ طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ فجر کا طلوع ہو جائے۔ اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ صبح کاذب مراد ہے، ایک رائے یہ ہے کہ صبح صادق مراد ہے، غرض کہ وہی چھٹ پٹا وقت جس وقت رات جدا ہوتی ہے اور صبح کا ہونا طے ہو جاتا ہے، جو نماز فجر کا وقت ہے۔ نماز فجر کے وقت تک شب قدر کی عظمت، برکت، رحمت، مہربانی، سلامتی برستی رہتی ہے۔ اب بہت ضروری ہے کہ چند باتوں کی طرف اور توجہ کر دی جائے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ رمضان میں ہوگی شب قدر، لیکن وہ کون سی رات ہوگی؟ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ آپ نے تو 17 رمضان طے کر دیا کہ اسی رات کو قرآن نازل ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سب روایات ہیں، قرآن میں تاریخ نہیں بیان کی گئی کہ وہ کون سی تاریخ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی تشریح ملتی ہے۔ تشریح میں بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بار اس کی تشریح کی، کبھی بھی اس کی وضاحت کلی طور پر نہیں کی کہ کون سی تاریخ ہوگی۔ مختلف حدیثیں ہیں، میں ان حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دنوں میں، طاق راتوں میں، پھوٹ راتوں میں، وتر راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی 5 راتوں میں اسے تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں شب قدر تمہیں نظر آ جائے گی۔ ایک اور روایت معجم کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں 17، 19، 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی 5 کے بجائے 7 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ 7 طاق راتیں، پھوٹ راتیں 17 سے شروع ہو کے 29 تک جائیں گی، ان میں تلاش کرو۔ اب یہ تلاش کرنے کا معاملہ کیوں ہوا؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب کسی چیز کی قدر و منزلت کو اللہ تبارک تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ بھی ہے اور انسانوں میں بھی یہ طریقہ، انسان کی جبلت میں بھی ہے کہ جب کسی چیز کو قدر و منزلت دینا چاہتا ہے انسان تو اسے آسانی سے مہیا نہیں کراتا، اور اس کو آسانی سے مہیا نہ کرانے کے پیچھے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کی ناقدری نہ ہو جائے،
اس کو لوگ ناقدری نہ کر بیٹھے، اس کی قدر و منزلت کے نتیجے میں وہی لوگ اسے حاصل کریں جو اس کی تگ و دو کرے، اس کے لیے جد و جہد کرے، اس کے لیے جو کوشش کرے وہی اس تک پہنچے، تاکہ اس کی کوشش اور اس کی جد و جہد اس کے حصول کی لیاقت اس کے اندر بخش دے، یہ سچ مچ لائق ہو سکے کہ اس چیز کو حاصل کرے۔ اس لیاقت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر لیاقت کے بغیر کوئی کسی قدر و منزلت والی چیز کو حاصل کر لے گا تو اس کی ناقدری کر بیٹھے گا۔ اسی قدردانی کے پیدا کرانے کے لیے اور قدردانی کی پہچان کے لیے کہ کون ہے قدردان جسے اسے قدر والی چیز تک پہنچنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پوشیدہ رکھا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت قدر و عظمت والی چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ مثلا ایک مثال لے لیں کہ جمعے کے روز ایک مقبول ساعت ہے، متفق علیہ حدیثوں میں اجماع ہے کہ جمعے کے روز ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک وقت ایسا ہے جب دعا کوئی مانگے تو دعا قبول ہوتی۔ وہ لمحہ کون سا ہے؟ اسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ جمعے کے روز اسے کھوجنے والا اپنی جد و جہد، کوشش، لگن، تڑپ سے اس کو تلاش کرے، کھوجے۔ دیکھتے ہیں کون اس کو کھوجنے کے پیچھے لگتا ہے، کون اس کے حاصل کرنے کا درد رکھتا ہے، کون اس کا جنون رکھتا ہے۔ کھوجتے کھوجتے ایک دن وہ حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر اسے ظاہر کر دیا جاتا تو اسے ناقدری کرنے والوں کے ہاتھ لگ جاتا اور وہ اسے ناقدری کا شکار بنا دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت نے اسے قدردانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طرح اسے شب قدر کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ کبھی کبھی کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ نہیں؟ یہ سوال اپنے آپ میں درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ راز یقیناً کھول دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یہ راز واضح نہ کیا جائے نزول کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حق نزول تو یہی ہے کہ جس پر یہ چیز نازل ہو رہی ہے وہ کما حقہ نازل ہو، اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک کن، ایک ایک گوشہ، ایک ایک جز ظاہر کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے تمام معانی و مطالب، اس کے تمام گہرائی اور اس کے تمام رطب و یابس اور تمام بلند و پست، ہر چیز کو واضح کر دیا، ہر معاملے کو واضح کر دیا۔ اس لیے یہ چیز بھی واضح تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو نہیں بتانے کے پیچھے کچھ روایتیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنی امت پر ظاہر کر دیں کہ یہ شب قدر کب ہے، اور جب آپ آئے تو مسجد نبوی میں داخلے سے پہلے راستے میں آپ نے دو ایمان والوں کو آپس میں کسی بات پر بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کے درمیان کسی قسم کی تکرار پسند نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی جھگڑا، فساد پسند نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایمان والوں کے درمیان تکرار دیکھ کر اس قدر صدمہ اور قلق ہوا کہ اس قلق کے نتیجے میں آپ کے دل پاک سے وہ ارادہ نکل گیا۔ آپ نے اس ارادے کو لا محالہ، انکانشسلی، لاشعوری طور پر آپ سے وہ ارادہ ترک ہو گیا اور آپ متوجہ ہو گئے، اس فساد کو دور کرانے کی جانب مائل ہو گئے۔ یہاں آگے بڑھنے سے ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو مسلمانوں کا آپسی جھگڑا، آپسی تکرار، آپسی ناخوشگواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناپسند تھی، اس پر توجہ رہنی چاہیے کہ اس ناپسندیدگی نے لاشعوری طور پر ہمیں شب قدر کے حصول سے دور کر دیا۔ آج لوگ مسلسل لڑ رہے ہیں، مسلسل ایک دوسرے
پیر کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے میں پوری زندگی صرف ہو گئی، پورا زمانہ صرف ہو گیا، ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب دو لوگوں کا جھگڑا، دو لوگوں کی تکرار شب قدر کے اظہار سے مانے ہوئی، تو جو مسلمانوں کو رسوا کرے، ذلیل کرے اور مسلمانوں کی دشمنی میں پوری زندگی لگا دے، ایمان والوں کے خلاف لکھنے اور پڑھنے میں اپنا پورا وقت صرف کر دے، وہ تو شاید اس لائق ہی نہیں کہ کبھی اس کی زندگی میں شب قدر نصیب ہو۔ شب قدر کے حصول کے لیے گویا یہ ایک لیاقت، یہ ایک ایبیلٹی اور یہ ایک صلاحیت ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں خوش گمان ہو، وہ مسلمانوں کے حق میں رحم دل ہو، وہ مسلمانوں کے بھلائی کا حریص ہو۔ اب میں تھوڑا اور وسیع کر دوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو دو انسانوں کے درمیان جھگڑا کرانے والا، دو انسانوں کے درمیان آگ لگانے والا، دو لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پیدا کرنے والا بھی اس وعید کے زمرے میں آئے گا۔ کوئی بھی دو انسان جس کے درمیان کوئی جھگڑا لگائے، جھگڑا لگانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، فساد کرانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کا دین بھی دیکھا جائے، اس کا مذہب بھی دیکھا جائے، اس کا مسلک بھی دیکھا جائے۔ وہ دو لوگ جو آپس میں فضولیات کے لیے لڑتے ہیں، فضولیات کے لیے آپس میں تکرار کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ ہیں، اور وہ اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں کہ شب قدر جیسی عظمت و برکت بھی ان کی وجہ سے ظاہر ہونے سے ٹل جاتی ہے، اور شاید لڑنے والے، جھگڑنے والے، فضولیات کے لیے اپنا وقت لگانے والے شب قدر کے حصول کے لیے انفٹ ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چاہا کہ بیان کر دیں، لیکن جب بیان کرنے کی طرف طبیعت کا میلان دیکھا تو لاشعوری طور پر اپنے قلب سے شب قدر کی وضاحت کے علم کو لاشعوری طور پر غائب پایا۔ یہ ایک رخ ہے۔ میرے خیال میں ایک دوسرا رخ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نبی، رسول، حضور سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ وہ مشیت الہی کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ مشیت نبوت کی اصل ڈیوٹی ہے، فرض نبوت یہ ہے کہ وہ مشیت کو پورا کرے۔ تو اگر مشیت میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ ظاہر ہو تو نبی جان کے بھی ظاہر نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب جانکاری دینے والا جانکاری کو عام نہیں کرانا چاہتا ہے تو نبی کیسے عام کر دے گا؟ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، آپ کے حافظہ مبارک میں، اس حافظے میں جس کے لیے اللہ نے یہ شان عطا بیان فرمائی کہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، اس قلب پاک میں یقیناً وہ علم موجود تھا، لیکن مشیت اس بات کی طرف متقاضی نہیں تھی، راضی نہیں تھی کہ تم اسے بیان بھی کر دو۔ اس لیے مشیت یہی ہے کہ ہم تلاش کریں، ہم کھوجیں۔ 1400 برس 1500 برس سے اس کی تلاش جاری ہے۔ اب ذرا اس کی تلاش کی رودات بھی ایک نظر ڈال لیں اور بات ختم کریں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ اس کی تلاش میں لگے رہتے تھے، اور صحابہ نے اس کے لیے اپنے اپنے تجربے، اپنے اپنے مشاہدے کو بیان کیا ہے، جو حدیث کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں، روایات میں موجود ہے۔ ان پر بھی ایک نظر ڈالی جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تلاش کرنے والے لوگ کئی طرح سے سامنے آتے ہیں۔ مثلا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تجربہ اور اپنا مشاہدہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شب قدر 27 رمضان کو ہے، اور وہ اپنے مشاہدے پر اس قدر زور دیتے ہیں اور اس قدر پختگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ حلفیہ کہتے ہیں، قسمیہ کہتے ہیں، قسمن کہتا ہوں کہ شب قدر سوائے 27 رمضان کے کبھی اور نہیں ہے، 27 ہی رمضان ہی کو ہے۔ اور دوسرے اقوال بھی ہیں، الگ الگ اقوال بھی ملتے ہیں اور الگ الگ قول بھی ملتے ہیں۔ میں ان اقوال کی طرف آپ کی رہبری کرنے سے پہلے کچھ عقلی دلیلیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عقلی دلیلیں بھی صحابہ سے منقول ہیں، اور یہ عقلی دلیلیں یہ بتاتی ہیں کہ قد و کاوش، جد و جہد
کوشش صحابہ کی کیسی تھی، کس کس طریقے سے صحابہ نے چاہا کہ اس شب قدر کو تلاش کریں، کوشش کیا، پاک رہے، صاف رہے، پوری رات زندہ کیا، عبادت میں لگے رہے، استغفار کیا، تلاوت کیا، روئے، گڑ گڑائے، قربانیاں دی، ساتھ ساتھ عقلی پہلو بھی سامنے رکھا۔ چنانچہ عقلی پہلو کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے یہ بات منقول ہے کہ وہ بھی 27 رمضان کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ یہ دلیل لاتے تھے کہ ذرا غور کرو کہ لیلۃ القدر 3 بار اس صورت میں آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 3 بار لیلۃ القدر آیا، اور جب لیلۃ القدر کے حروف کی گنتی کرو گے کہ اس میں کتنے حرف ہیں تو تمہیں محسوس ہوگا کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ تو 3 بار آیا تو 9 9 9، یعنی 3 بار 9 آیا اور 27 حروف ہوئے، 9 تیا 27۔ اس لیے ان 3 بار آنے کی وجہ سے، 3 تکرار کی وجہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر دراصل 27 رمضان کو ہے۔ ایک اور دلیل بھی بیان کی گئی، اور وہ یہ دلیل، یہ بھی عقلی دلیل ہے، اور یہ صحابہ کی پاکیزہ عقلی دلیلیں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ دلیل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحابہ دنیاوی، دینی، ذہنی، عقلی، روحانی، شعوری، ہر طرح سے اس شب قدر کی تلاش میں حریص ہوتے تھے کہ کیسے اس شب قدر کی عظمت و برکت سے ہم نہا لیں، اس کو حاصل کر لیں۔ ایک اور عقلی دلیل دی جاتی ہے کہ اس صورت میں، اس صورت کو اگر آپ اندازہ کریں کہ اس صورت کی تلاوت کریں اور اس کے الفاظ کو گنیں، تو جب آپ الفاظ گنیں گے تو ایک روایت کے تحت آپ اپنی گنتی بھی ملا لیجئے تو 30 الفاظ اس میں ہیں۔ اس صورت میں کل کتنے الفاظ ہیں؟ 30 ہیں۔ اب گنتی کرتے جائیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو گنتے چلے جائیے، پوری صورت کے الفاظ کو گن جائیے تو 30 ہیں۔ شروع سے گنتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے تو جب 27ویں لفظ تک آپ پہنچیں گے کہ اس میں 27واں لفظ کون سا ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ہیا ہے، ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا جو ہے یہ 27واں لفظ ہے۔ اب اس دلیل کے لانے والے کہتے ہیں کہ یہ ہیا جو 27واں لفظ ہے یہ ضمیر ہے لیلۃ القدر کی، یعنی ہیا وہ، تو یہ وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ لیلۃ القدر کی طرف۔ تو وہ ایک لطافت کے ساتھ اس عقلی دلیل سے ایک اشارہ لیتے ہیں کہ ہیا کہہ کے گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہیا 27واں ہے، اس لیے یہ اشارہ 27ویں رات کی طرف ہے۔ یہ 2 قول بھی میں نے بیان کر دیے تاکہ اس صورت کے مطالعے میں تشنگی نہ رہے۔ اور امام شاذلی کا بھی ایک قول میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ یہ تو کوششوں کا ثمرہ ہوا۔ اب کچھ تجربات اور مشاہدات تک پہنچنے سے پہلے امام شاذلی جو بہت مشہور صوفی بزرگ ہیں، ان کا ایک قول بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو شخص شب قدر جاننا چاہتا ہے اسے رمضان کی پہلی تاریخ نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ اگر پہلی تاریخ اتوار ہے تو شب قدر 29 کو ہوگی۔ پہلی تاریخ اگر اتوار ہے تو شب قدر 29 کو ہوگی۔ اگر یہ سوموار ہے یعنی پہلی تاریخ تو شب قدر 21 کو ہوگی۔ اگر یہ منگل ہے تو شب قدر 27 کو ہوگی۔ اگر یہ بدھ ہے تو شب قدر 19 کو ہوگی۔ اگر یہ جمعرات ہے تو شب قدر 25 کو ہوگی۔ اگر یہ جمعہ ہے تو شب قدر 17 کو ہوگی، اور اگر یہ سنیچر ہے تو شب قدر 23 کو ہوگی۔ یعنی انہوں نے پورا زور اس بات پر دیا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ پر نظر رکھو تاکہ تم کو اس ذائچے کے مطابق شب قدر کی معراج ہو سکے، شب قدر تک رسائی ہو سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب دلیلیں ہیں، لیکن یہ سب ماہرین کی رائے ہے، آرا ہے ماہرین کی۔ ان میں سے صحیح بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی
درستگی اور راستی تک خود کو نہ پہنچا پائیے، تو کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کمی ہو، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے میں سمجھانے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ یہ بزرگ بہت بڑے ہیں، اور یہ بزرگان، یہ سب صحابہ، اولیاء، صالحین، یہ بہت بڑے ہیں، اور یہ نفسانیت سے اوپر اٹھ کر کوئی بات کہتے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ اپنے مشاہدے میں درست نہ پائیے تو یا تو آپ کے مشاہدے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، یا اس قول کے سمجھنے کی تفہیم میں کوئی خامی رہ گئی ہے۔ ایک دو مشاہدہ اور سن لیجئے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ یہ رات بڑی سناٹی ہوگی، پرسکون ہوگی، ہوا رکی ہوئی ہوگی، تھمی ہوئی ہوگی، لیکن بعض ناقدین کہتے ہیں کہ ایسا تو کئی راتوں میں ہو جاتا ہے، یہ پہچان بڑی قوی نہیں ہے کہ جس سے پہچانا جا سکے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس رات میں سمندر میں تھا اور میں نے سمندر کا پانی لے کر پیا تو محسوس ہوا کہ وہ رات ایسی رات تھی جو پھوٹ رات میں سے ایک تھی رمضان کی، اور اس رات میں اس وقت سمندر کا پانی جب میں نے منہ میں لیا تو وہ قطعی نمکین نہیں تھا، یعنی اپنی فطرت کے خلاف اس پانی میں نمکینیت نہیں تھی۔ تو ان کے نزدیک شب قدر کی یہ پہچان تھی کہ شب قدر میں سمندر کا نمکین پانی بھی نمکینیت سے خالی ہو جاتا ہے، لیکن یہ پہچان بھی ناقدوں کی نظر میں بہت مکمل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص علاقے میں، کسی خاص وقت میں یہ معاملہ ہوا ہو، ان کا مشاہدہ صحیح ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مشاہدہ کرنے والا جس مقام پر ہوتا ہے اس کو جو چیز جس طرح نظر آتی ہے اس مقام پر نہیں ہونے والے کو وہ چیز اس طرح نظر نہیں آتی۔ اس لیے کسی کے مشاہدے کا انکار مت کیجیے، بلکہ اپنے ذاتی کوششوں میں اضافہ کیجیے تاکہ آپ کی بھی کچھ ذاتی پہچان بن سکے، ذاتی شناخت ہو سکے۔ اور بھی چیزیں ہیں، یہاں ان سب سے پرہیز کرتے ہوئے میں دو بڑی اور مختصر چیزیں بیان کرتے ہوئے اپنی بات آج تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تھک گئے ہوں گے، اس لیے کہ یہ وقت تھک جانے کا ہوتا ہے۔ تراویح پڑھنے کے بعد ہر آدمی چاہتا ہے کہ آرام کرے، کچھ دیر سکون سے گزارے تاکہ آگے کی عبادتوں کے لیے تیار ہو جائے، لیکن یہ بھی جو آپ کر رہے ہو یہ بھی ایک آرام کا معاملہ ہے جو بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، اور جو اس محنت سے ایسا آرام چاہتا ہے اس کو دنیا کا آرام اور آخرت کا آرام دونوں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ وہ دو باتیں یہ ہیں کہ اس رات کو کیسے گزارا جائے، اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، عبادات کرے، قیام کرے، قعود کرے۔ حدیث پاک میں وعدہ بھی ہے کہ جو اس رات کو زندہ کرتا ہے، اس رات میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آتی ہے کہ اس رات میں کون سی دعا پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی وہ دعا مختصر سی دعا ہے لیکن بڑی جامع، بڑی مفید، اور جس کی بے پناہ ضرورت ہے ہمیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ پاک تو ہی تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ یعنی معافی جو تیری صفت ہے وہ صفت ناپسندیدہ نہیں ہے، وہ صفت جبر نہیں ہے، بلکہ وہ تیری محبوب صفت ہے۔ تیری جو سب سے محبوب مشغولیت ہے، تیرا جو سب سے محبوب مشغلہ ہے، تیرا جو سب سے محبوب فطرت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تو معاف کرتا ہے۔ فاعف عنی، تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اے اللہ ہمیں بھی درگزر کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کثرت سے معافی مانگے، تڑپ کے معافی مانگے، رو کے معافی مانگے، گڑ گڑا کے معافی مانگے۔ اور جب کوئی معافی مانگتا ہے تو اسے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے معافی مانگ رہا ہے، یعنی اپنے گناہوں کو مستحضر کر کے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی عقوبت یعنی گناہوں کی پکڑ، گناہوں کی سختی کو یاد کرے کہ اگر گناہ معاف نہ ہوا تو کیسی سختی ہوگی، اگر غلطی معاف نہ ہوئی تو کیسی سختی ہوگی، قصور معاف نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ جہنم کو مستحضر کرے،
قیامت کی پریشانیوں کو یعنی حاضر کرے، ایسا محسوس کرے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، اب میرے فعل کا کیا نتیجہ ہم کو ملنے والا ہے، میرے گناہوں کا کیا نتیجہ ہم کو ملنے والا ہے، اور تب تڑپ کے معافی مانگے۔ تب جب تڑپ کے معافی مانگے گا تو گریا بھی ہوگا، تضرع بھی ہوگا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا بھی ہوگا اور معافی مانگنا بھی ہوگا، اور تب اس دعا کو بامعنی بھی بنایا جا سکے گا۔ آخری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس قدر فرشتے اترتے ہیں تو کوئی ایسی پہچان بھی ہے جس سے ہم یہ اندازہ کریں کہ ہاں فرشتے اترے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے ہم کو محسوس بھی ہو؟ ہم دیکھ تو نہیں سکتے، وہ غیر مرئی ہیں، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں، تو کیا ان فرشتوں کی موجودگی کا احساس ممکن ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر شب قدر کی رات میں تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رونے لگو، بے ساختہ تم پر گریہ طاری ہو جائے، رقت طاری ہو جائے، تھر تھری کپ کپی طاری ہو جائے، بدن لرزنے لگے، رونے لگو، آنسو جاری ہو جائے، تو سمجھ لو کہ فرشتہ تم سے معانقہ کر رہا ہے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ کسی ذاکر جو گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے آگے رو رہا ہو، اس کے لب پر اپنا لب رکھ دیتا ہے فرشتہ۔ یعنی رقت جب طاری ہو، تھر تھری طاری ہو، اللہ کا خوف طاری ہو، اور معافی مانگنے کی صحیح کیفیت پیدا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتہ قریب ہو گیا ہے، فرشتہ معانقہ کر رہا ہے، فرشتے سے ہم قریب ہیں اور فرشتہ ہم سے قریب ہے۔ یعنی رقت وہ کیفیت ہے جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو، خلوص پیدا ہو، سچائی کے ساتھ انسان اللہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ جہاں معافی مانگنا خلوص سے بھرے گا، سچائی سے بھرے گا، وہ لمحہ یہ ہوگا جب فرشتہ اس سے قریب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی شب قدر میں معافی نصیب فرمائے، وہ جنون نصیب فرمائے، عاقبت ہم سب کی بخیر فرمائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔